امریکہ ایران اسرائیل جنگ کو 27واں روز شروع ہو گیا اور ان 27 روز کے اندر کس نے کیا کھویا کیا پایا اور کیا امریکہ اب جان چھڑوانے کی بات کرتا ہے؟ متضاد خبریں آ رہی ہیں دونوں اطراف سے۔ کیا دعوے جو ہیں وہ ان میں کس حد تک صداقت ہے اور ایران کے خلاف ایک بڑی جو قرارداد آئی ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ صداقت ہے اور اس میں ایران کو کیا نقصان پہنچ سکتے ہیں؟ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئی جو امریکی اخبار ہے اس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 4 سے 6 ہفتوں کے اندر اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب ایران کہتا ہے کہ جنگ اب ان کی شرائط کے اوپر ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے 4 شرائط کی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لائیو جو پریس کانفرنس کی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس میں اس نے کہا تھا کہ جی بہت اچھی جو ہماری جو ہے وہ بات چیت جاری ہے اس جنگ کے اوپر ایران کے ساتھ، لیکن ایران کی قیادت نے جو ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب جو بھی ہوگا وہ ہماری شرائط کے اوپر ہوگا۔ یہ جنگ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کیا اس سے اب امریکہ جو ہے وہ پھنس کے رہ گیا اور اس کی معاشی اور خاص کر جو ساتھ ساتھ خلیجی ممالک ہیں اس کے اوپر اس کے اتنے برے مرتب اثرات ہو رہے ہیں جو امریکہ کی آنے والی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی کھو دی ہے خلیج کے اندر، عرب کے اندر، یہ تمام کے اندر۔ ایران کو شاید انڈر اسٹیمیٹ کر کے جو امریکہ نے یہ جنگ چھیڑی تھی اب وہ امریکہ کے گلے کی ہڈی بن کے رہ گیا۔ تمام دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی دکھائی دیتی ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑی دکھائی دیتی ہے، امریکہ کے خلاف کھڑی دکھائی دیتی ہے، ہاتھ کھڑے کر گئے یورپی ممالک بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کینیڈا امریکہ کے اندر، جسے امریکہ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک صوبہ قرار دے دیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس جنگ کی سچویشن کیا ہے، آنے والے وقت میں یہ حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور دونوں طرف جو ہے ابھی تک بھی متضاد خبروں کے باوجود بھی جو ہے اتنے بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ ایران جو ہے جس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا تھا اس نے ان کی سوچ سے کہیں زیادہ، کیپیسٹی سے بھی شاید کہیں زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے امریکی اڈوں کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی۔ ناظرین، یہ 27ویں روز میں داخل ہوتی ہوئی جنگ جو ہے اس کی کیا سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر جو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ٹرمپ کی ایران جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم کرنے کی تیاری، نئی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ یہ حکمت عملی کیا ہے؟ یہ میری نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کے لیے چند تجاویز بھی پیش کی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی خبر کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہ واشنگٹن نے جو وال اسٹریٹ نے جو رپورٹ تیار کی ہے، جاری کی ہے، واشنگٹن نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ کیا کہتی ہے، اس میں کیا حقائق ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑے سے نگاہ ڈالتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ اب تک کی صورتحال کیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی اور اسرائیلی جانب سے ایران کے خلاف جاری جنگ میں 27ویں روز میں داخل ہو گئی، حالات مزید شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق حملوں کی تعداد اور شدت میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اب کون جیت گیا کون ہار گیا، امریکہ جو اس کے دعوے بہت پہلے سامنے آ گئے تھے کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن یہاں پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اصل میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اب اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ آبرہ جو ہرمز ہے اس کے اندر ایران نے جس شدت کے ساتھ جو تباہی مچائی ہے اس کے میزائل نے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب امریکہ کو، جسے کہتے ہیں کہ لالے پڑ گئے کہ میرے اڈے بچ جائیں، لیکن اب یہ اڈے بچنا بھی ناممکن دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی دباؤ کے خلاف مزاحمت جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران کافی مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف علاقوں میں خصوصاً اصفہان میں بڑے پیمانے پر حملے کیے، یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور جبکہ میڈیا کے مطابق شیراز کے قریب ایک رہائشی علاقے پر حملے میں 2 کم عمر لڑکے بھی جاں بحق ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ مانگ لی ہے سینٹ کے اندر بھی کہ وہ پہلے کی کہ وہ جو 160-70 بچیاں شہید ہوئی ہیں اس میں کیا ہے، کس کا قصور ہے، وہ بھی امریکہ کوئی اس کی دے سکا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل جو ایران کے جو دوسری جوابی کارروائیاں اس کے کہ جو خلیجی ممالک کی جانب جو میزائل اور ڈرون حملے کیے، اس کے اندر امارات، سعودی عرب، بحرین نے متعدد حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا، لیکن وہاں پر بھی جو بیس ہے اس کے اوپر اڈوں کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ اس سے بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ قطر نے باقاعدہ اس کے اوپر کہا تھا یہ سلامتی کے خلاف ہے، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی جوابی کارروائی وہ بیسیکلی عرب ممالک کے اوپر حملے نہیں کر رہا، وہ تو عرب ممالک کے اندر موجود اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے اس کے اوپر حملے کرتا ہے۔ تو ادھر اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو ہم مسلسل حملے کر رہے ہیں، جبکہ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں بھی شدت اختیار کر چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مل کر اب ایران اور
حزب اللہ نے وہاں سے کام شروع کر دیا، تو اس سے جو ہے وہ اب پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس رپورٹ کی جانب جس کو میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا۔ ٹرمپ نے جو وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں 4 سے 6 ہفتوں کے 1.5 ماہ کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ان کا ایک الٹیمیٹم ہے۔ واشنگٹن کے اندر جو امریکی ایک اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جاری جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کے خواہش مند ہے اور اس تنازع کو آئندہ 4 سے 6 ہفتوں کے اندر نمٹانا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں کو بتایا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے خیال میں یہ تنازع اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا۔ ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ سابقہ جو امریکی وزیر خارجہ ہے ہینری کسنجر، جو اس دنیا سے جا چکے، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی لمبی جنگ ہوگی اس وقت اسرائیل جو ہے اس کی بقا جو خطرے میں ہو جائے گی، اور وہ جنگ نہیں ہارے گا بلکہ اسرائیل کی بقا ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ شاید امریکہ، اور بلکہ اب تو امریکہ کی اپنی سپر پاور کی جو ایک اتھارٹی اس کو بچانا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، یہاں پہ یہ دکھائی دیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اس جنگ کو اپنی دیگر سیاسی ترجیحات جیسے وسط مدتی انتخابات، وہاں پر جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں، امیگریشن پالیسی سے توجہ ہٹانے کا باعث بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اس نے نعرہ لگا کے آیا تھا کہ میں دنیا کے اندر سے جنگیں ختم کروں گا، لیکن جب سے وہ آیا اس نے جنگوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل اور ایران جو تنازع خلیجی ممالک کے اندر، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اخبار کے مطابق وائٹ ہاؤس نے مئی میں چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک اہم سربراہی اجلاس کی منصوبہ بندی کی بھی بنیاد پر کی ہے۔ اس کا ایران کے ساتھ جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ صورتحال ابھی غیر یقینی اور حتمی فیصلے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور ایک طرف مزید مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی میں بڑھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی تیل تک امریکی رسائی کو ممکن شرائط میں شامل کرنے پر غور کیا، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی واضح عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کے لیے چند تجاویز بھی پیش کی ہیں جو پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن اب کیا ہے اس میں جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ اس میں شامل تھی، اور اس کے علاوہ حزب اللہ، حوثی اور حماس جیسے گروہوں کی حمایت بند کرے، لیکن اس کے اوپر وہ بالکل بھی ایران نہیں، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، جو شرائط ہوں گی وہ ہماری ہوں گی، وہ اور ہے۔ اور اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی ہے جسے لبنان نے پیش کیا، جس سے 100 سے زائد ممالک نے اس کی حمایت کی ہے۔ تو یہ وہ اس میں یہ ہے کہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو لہٰذا اس کو بند کیا جائے، جس کی بندرگاہوں، توانائی کے مراکز نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے، خاص طور پر ایسے ممالک جو اس تنازع کا حصہ نہیں ہیں۔ اور قرارداد میں آبِ ہرمز اور باب المندب میں جہاز رانی میں مداخلت کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے لیکن ایران کسی بات کو نہیں مان رہا، اس کا کہا کہ میرا یہ حق ہے کہ ہم ڈیفنس کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ تمام ابھی تک کی سچویشن ہے، جس میں یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ ایران کی شرائط کے اوپر تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر امریکہ کہے تو نہیں۔ اب اس کے اندر یہ جنگ جو ہے آنے والے وقت میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے اگر امریکہ نے جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی۔ اور یہ بات بتاتا چلوں کہ اب سب سے زیادہ خطرہ جو ہے امریکہ سے، پہلے امریکہ ان کی حفاظت کے لیے تھا، وہ عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو ہے، وہاں پہ ان کے جو اڈے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ شاید کچھ عرب ممالک نے جو ہے وہ امریکہ کو بہت بڑا اس کے انویسٹمنٹ کی تھی کہ آپ ایران کو ختم کریں تاکہ ہمارے لیے مستقل خطرہ ختم ہو جائے، جو ایران کو خطرہ سمجھتے ہیں اور امریکہ کو اپنا جو ہے وہ جسے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو تحفظ کرنے والا ہے۔ اب ان کو یہ بات واضح ہو گئی ہے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی کہ اصل میں یہ تحفظ دینے والا جو ہے یہ تحفظ نہیں دے سکتا۔ اصل تحفظ اسی میں ہے کہ جب مسلم ممالک آپس میں اکٹھے ہو کر اپنی علاقائی ریجن پاور بنائیں گے اور اس کو یہاں سے نکالیں گے تو پھر ہی ایران کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ بہتر کی طرف لے جا سکتے اس خطے کو۔ لیکن امریکہ کے بیسمنٹ جو بڑے ہیں وہ مزید جو ہے اس کو گمبھیر کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں ان ملکوں کی بقا بھی مشکل ہو جائے گی۔ ناظرین، اب تک کی یہ صورتحال تھی، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔